بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ عمران خان اپنی لڑائی نہیں لڑ رہا، عمران خان پاکستان کی قوم کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ جب وہ 26 کروڑ لوگوں کے لیے مار کھا رہا ہے تو 26 کروڑ لوگ اسے واپس رسپونڈ کیوں نہیں کر رہے؟ بات یہ ہے کہ لوگ نکلتے ہیں، زور لگاتے ہیں، لیکن وہ جس لیول پہ نکلنا چاہیے وہ کام ابھی تک ہم نے ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ اور جب لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلے اس وقت گنڈا پور صاحب نے کام دکھا دیا تھا، انفارچونیٹلی۔ بہرحال دوبارہ مومنٹم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سہیل آفریدی نے کوہاٹ میں اب جلسہ کیا، جلسہ اچھا تھا، تگڑا جلسہ تھا، لیکن جو پچھلے سال والا مومنٹم ہے وہ میں آپ کو صاف بتاؤں وہ ابھی تک نہیں بنا۔ جو مومنٹم علی امین گنڈا پور کو بنا بنایا ملا تھا نا، جو طاقت اسے بنی بنائی ملی تھی، سہیل آفریدی کو وہ نہیں ملی۔ سہیل آفریدی کا آغاز ہوتا ہے ایک ایسے جلسے سے جو علی امین اپنا آخری جلسہ کر کے جاتا ہے۔ علی امین کا جو آخری جلسہ تھا اس کے اندر تو لوگ بات ہی نہیں سن رہے تھے، تقریر ہی نہیں سن رہے تھے۔ پنجاب سے لوگ گئے تھے پھر بھی جلسہ کا کامیاب یہ اس طرح جلسہ نہیں ہوا تھا جو پشاور میں علی امین آخری جلسہ کر کے گیا، تو یہ مومنٹم بالکل توڑ کر چلا گیا تھا۔ سہیل آفریدی اب اس کو اوپر کی طرف اٹھا رہا ہے، کرتے کرتے کافی بہتری آ گئی ہے، لیکن میں آپ کو صاف بات بتاؤں تو پچھلے سال جتنا مومنٹم نہیں ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے بنا لیا تھا۔ لیکن بڑے سخت پیار آتا جب شروع ہو گئے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ ڈی چوک سے آزادی لے کر آئیں گے یا کفن پہن کر واپس آئیں گے۔ یہ بات علی امین گنڈا پور نے بھی کی، لیکن گنڈا پور صاحب اپنی بات پہ پورا نہیں اترے۔ وہ کہہ رہے تھے میں کفن لے کر جاؤں گا، کفن پہن کر واپس آؤں گا، مر کے واپس آؤں گا، گولی کھاؤں گا، لیکن جیسے ہی گولی چلی علی امین گنڈا پور ڈی چوک سے فرار ہو گئے، بلکہ بہت پہلے یہ چوک تھا وہاں سے فرار ہو گئے۔ پھر اس سے پہلے جب مقابلہ کرنے کا ٹائم تھا وہ پہاڑیاں چڑھ گئے، تو گنڈا پور صاحب نے سارا مومنٹم ہی توڑ کے رکھ دیا، اعتبار ہی لوگوں کا ختم کر دیا۔ اب سہیل آفریدی صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے، پہلے موقع ضائع کر دیا گیا۔ دیکھیں 2024 میں اور 2025 میں فرق کیا ہے یہ آپ سمجھیے۔ گنڈا پور کو ایسی کون کون سی چیزوں کی سہولت میسر تھی جو سہیل آفریدی کو آج میسر نہیں ہے۔ سہیل آفریدی کو زیادہ محنت کیوں کرنی پڑے گی، زیادہ کام کیوں کرنا پڑے گا، اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ 2024 میں موجودہ ملٹری رجیم یا عاصم منیر صاحب یا شہباز شریف صاحب، ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کوئی یاری نہیں تھی۔ 2024 میں یہ اتنے تگڑے نہیں تھے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں جتنے تگڑے یہ 2025 میں ہو چکے، نمبر ایک۔ نمبر دو، بھارت سے لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ بھارت سے لڑائی ہوتی ہے مئی 2025 میں اور اس کے بعد ان کے طیارے گر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب ہمیں کسی قسم کی بات چیت کی یا بیک فٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کارنامہ کر دیا، اسی کے بھروسے ہم بہت ٹائم گزار دیں گے۔ عاصم منیر صاحب کے پاس یہ طاقت کبھی نہیں تھی جو آج ہے۔ آج وہ فیلڈ مارشل بھی ہے، تاحیات استثنا بھی ہے اور تاحیات مراعات بھی ہیں، ان کو ہٹانے کا طریقہ کار بھی کوئی نہیں ہے۔ تو عاصم منیر صاحب 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد اپنے طور پہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر بنا چکے۔ ان کے دماغ میں تو یہی چل رہا ہے نا، وہ تو میرا رب جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور کسی کے ساتھ ہونا کیا ہے، وہ تو ایک ایک پتے کے بارے میں علم رکھتا ہے، تو ہوگا کیا وہ تو ہمارا رب جانتا ہے۔ لیکن وہ اس قدر اختیارات کے مالک نہیں تھے پچھلے سال جب گنڈا پور تھا، آج ان کے پاس بہت اختیارات ہیں۔ پھر چوتھا یہ ہے کہ تحریک کا مومنٹم بڑا بنا بنایا ملا تھا گنڈا پور کو، بڑا تگڑا۔ جب پہلا جلسہ ہوا نا تو 10 کلومیٹر تک عوام ہی عوام تھی، یعنی جلسہ گاہ تک پہنچنا ایک بہت بڑی مصیبت بنا ہوا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ وہ مومنٹم دوبارہ بنانا بہت مشکل ہے۔ علی امین کو بنا بنایا ملا تھا، سہیل آفریدی کو بنانا پڑے گا۔ پھر پانچویں ایک چیز یہ ہے کہ نون لیگ کے پاس تب سادہ اکثریت نہیں تھی، نون لیگ کی حکومت چلانا ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، انہیں پتا تھا کہ اتحادیوں کے بغیر ان کی حکومت دھڑم سے گر جائے گی، مخصوص نشستیں بھی ان کے پاس نہیں تھی۔ لیکن اب جیسے ہی یہ ہوتا ہے تو مخصوص نشستیں ان کے پاس چلی جاتی ہیں اور سادہ اکثریت بھی ان کے پاس چلی جاتی ہے، تو نون لیگ ہو گئی تگڑی، یہ پہلے نہیں تھی۔ تو یہ جب ساری چیزیں آپ پلس مائنس کرتے ہیں تو علی امین گنڈا پور کے پاس موقع آسان تھا، زیادہ تھا، بڑا تھا۔ سہیل آفریدی کے پاس اتنا موقع نہیں ہے، کمزوریاں زیادہ ہیں اور یہاں پہ اس کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی، بھائی اتنی سی بات ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے بھی اب وہی بات کی ہے جو سہیل آفریدی نے کی۔ عمران خان صاحب نے تو صاف کہہ دیا یہ آزادی یا موت، اتنی کلیئرٹی پاکستانیوں میں لانی پڑے گی، پاکستانیوں کو آزادی یا موت والے رستے پہ جانا پڑے گا، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں۔ تو کیا پاکستانی یا یہ قوم اس لیول تک جائے گی آنے والے دنوں میں، یہ سوال ہم سب کے دماغ میں ہے۔ لیکن جس دن پاکستانیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے مل کر نکلنا، یاد رکھیے گا اس دن کوئی نہیں روک سکے گا، اس دن ایک بندہ بھی نہیں مارا جائے گا۔ لیکن اگر پاکستانی نکلے نا، فرض کریں 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ بندے مر سکتے ہیں، قتل ہو سکتے ہیں، شہید ہو سکتے ہیں، لیکن اگر پاکستانی نکلے نا 1 کروڑ 1.5 کروڑ یا 50 لاکھ ہی پورے پاکستان میں، تو یاد رکھیے گا ایک بندہ بھی نہیں مرے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کبھی ایسی جرات نہیں کرے گی، کبھی ایسی ہمت نہیں کرے گی، یہ بات آپ اپنے پلے باندھ لیں۔ اچھا، سہیل آفریدی نے کچھ معیشت کے اوپر بات کی ہے،
کہ معیشت کی تباہی کر دی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بڑی لمبی چوڑی انہوں نے بات کی. پھر انہوں نے بتایا جی کہ مریم نواز کی نااہلی کے اوپر انہوں نے بیان دیا کہ یہ مجھے بتائے گی کہ کیا کرنا ہے، اس کو کا اور کے لکھنے کی تمیز نہیں ہے، اور کرپشن انہوں نے دبا کے کی ہوئی ہے. 5300 ارب کی کرپشن تو ابھی سامنے آ گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں سہیل آفریدی صاحب نے بتائیں. اچھا ایک چیز میں اور بتاؤں، یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے اور خیال ہونا چاہیے، لیکن پہلے ذرا جلسے میں جنید اکبر صاحب نے کہا کہ یہ عوام کی اکثریت ہے، یہ کوئی 2% کے مولوی نہیں ہے. مولویوں کو انہوں نے بھی جواب دیا نا، جو آپ کے کہنے سے آپ کی تعریفیں کریں گے. یہ 26 کروڑ عوام ہے جو عمران خان کے ساتھ جڑیں گے. عمران خان جسے زندہ باد کہے گا یہ زندہ باد کہیں گے. عمران خان جس پر لعنت بھیجے گا 24 کروڑ عوام اس پر لعنت بھیجیں گے. یہ جناب جنید اکبر صاحب نے کہا، ساتھ مولویوں کو رگڑا بھی لگا دیا. اب ناظرین، جو ایک سہیل آفریدی نے جرگہ کروایا تھا نا، اس میں جو آئے تھے پشتون تحفظ موومنٹ کے نوجوان، وہ روشن کی ماں اور بہن کی عزت دینے پر یہ فخر محسوس کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی فخر ہو رہا ہے، مگر اپنے ہی لوگوں کو عزت دینا گناہ بن جاتا ہے. ہمارے خلاف تو ہر حربہ استعمال کرتے ہیں یہ. یعنی کلبھوشن یادو کی بہنیں آتی ہیں، ماں بہن آ جائے، اس کی بیوی آ جائے تو ان کو عزت دیتے ہیں، ان کے گھر کی خواتین کو. لیکن عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہے پاکستان، اس کے گھر کی خواتین کو عزت نہیں دیتے. اچھا یہ عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں باہر جا کر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، تو انہوں نے تو دھردہ دینے کا فیصلہ کیا ہوا، وہ وہاں بیٹھ گئی. اب پی ٹی آئی کے کارکن اگر آپ دیکھیں تو آج بہت بڑی تعداد میں آئے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اب بہت بڑی تعداد میں اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں. اب کیا یہ لوگ دیر تک وہاں پہ ٹھہر سکتے ہیں؟ کیونکہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے رات کو سردی بڑھتی ہے، موسم سخت ہوتا ہے اور وقت گزرتا ہے، تو بہت سارے جو وہاں پہ ورکرز ہیں وہ اٹھ کر گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں، اور تھوڑے ورکرز جب رہ جاتے ہیں تو پولیس کریک ڈاؤن کر دیتی ہے. یہاں پہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے، اور پنجاب کو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ جتنے لوگ پہنچے اڈیالہ جیل کے باہر، ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو پنجاب سے آئے. خیبر پختونخوا سے بھی آئے ہیں، لیکن پنجاب کیونکہ بڑا صوبہ ہے اور یہ جیل پنجاب کے اندر موجود ہے، تو پنجاب سے زیادہ بڑی تعداد میں obviously لوگوں نے آنا تھا. تو لوگ بڑی تعداد میں پنجاب سے بھی اکٹھے ہوئے. عالیہ حمزہ صاحبہ نے انسٹرکشن دی، لوگ آ گئے. اب انہوں نے کہا کہ صرف انہی ورکرز کی حاضری لگے گی اور انہی کی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کی جائیں گی جو آخر تک پرامن انداز میں عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ موجود رہیں گے. یہ انہوں نے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ دینے کے لیے عالیہ حمزہ صاحبہ نے انسٹرکشن جاری کی ہے. بہرحال پنجاب سے بڑی تعداد میں وہ کامیاب ہوئی ہیں لوگوں کو پہنچانے میں. اڈیالہ جیل کے باہر اس فسطائیت اور ظلم کے دور میں بڑا مشکل ہوتا ہے لوگ اپنے آپ کو آمادہ کریں، لیکن لوگ پھر بھی بار بار نکل کر آتے ہیں. ناظرین، سابق کرکٹر شاہد آفریدی صاحب سے ایک سوال ہوا. آج کل وہ بہت زیادہ کنٹروورسیز میں آ جاتے ہیں بار بار. سوال ہوا کہ سابق کپتان پاکستان کے لیجنڈ کرکٹر عمران خان صاحب کو جیل میں بند کیا گیا ہے، لیکن اس کے اوپر کرکٹ ورلڈ خاموش ہے. یہ سوال ہوا اور یہ باقاعدہ آرٹیکل لکھا ہے ٹیلی گراف میں، یعنی ایک بین الاقوامی اخبار نے ایک آرٹیکل لکھا. اس آرٹیکل کے اوپر شاہد آفریدی صاحب سے ایک سوال ہوا. ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ جتنے بھی کرکٹرز ہیں وہ اتنے بڑے کرکٹ لیجنڈ کی زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی ہے، انہیں جیل میں بند کیا ہے، اس کے اوپر بول کیوں نہیں رہے، آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ شاہد آفریدی صاحب کو جو جواب ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. یعنی سوال ہوا عمران خان کے بارے میں، جواب شاہد آفریدی دے رہے ہیں: میں خوش ہوں کہ فیض حمید اور دیگر افسران کا احتساب ہو رہا ہے. یہ بات خوش آئند ہے کہ پاک فوج نے احتساب کا عمل اپنے اندر سے شروع کیا ہے. اب جس نے ملک کو نقصان پہنچایا اس کا احتساب بھی ہونا چاہیے. یہ کیا جواب؟ یعنی سوال کیا گیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ لوگ کیوں نہیں بولتے، اور یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے. تو جواب آ رہا ہے جی فیض حمید کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا اور احتساب ہونا چاہیے، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پاک فوج نے یہ سلسلہ اپنے آپ سے شروع کیا. تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. یا تو کرکٹ پہ بات کریں اور سیاست پہ بات نہ کریں، اور اگر سیاست پہ بات کرنی ہے تو پھر سوالوں کے جواب دینا بھی سیکھیں، کیوں جب آپ سیاست کرتے ہیں تو لوگ سوال پوچھتے ہیں. عمران خان صاحب کی بہنیں آج پھر اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھی ہیں اور پھر ملاقات نہیں ہونے دی گئی. یعنی ملاقات کا وقت گزر جاتا ہے، ان کو ملنے نہیں دیا جاتا. اب ایک لمحے کے لیے آپ دیکھیں نا یہ تصویر، یہاں عمران خان کی بہنیں پولیس کے ایک بیریئر کے پاس بیٹھے ہیں اور انہیں اپنے بھائی کے پاس نہیں جانے دیا جا رہا. یہ تصویر ہم تقریباً روزانہ دیکھتے ہیں. کبھی یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھتے ہیں، کبھی یہ بارش میں بھیگتے ہیں، کبھی ان کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جاتا ہے، کبھی ان کے اوپر واٹر کینن کا استعمال کیا جاتا ہے. تو ہر طرح کی ظلم اور زیادتی ان کے ساتھ کی جاتی ہے. کبھی انہیں اٹھا کر بہت دور دراز کسی علاقے میں چھوڑ کر پولیس بھاگ جاتی ہے. ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے بنائے جاتے ہیں. بہت سارا کچھ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ایک عجیب سی خاموشی ہے پاکستان میں. ہمیں کہیں موم بتی مافیا نظر نہیں آتا، انسانی حقوق کی تنظیمیں نہیں آتی نظر، آواز اٹھانے والے عورت کارڈ والے لوگ ہمیں نظر نہیں آتے. حیرت نہیں ہوتی آپ کو یہ سارا کچھ دیکھ کر؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آصفہ زرداری یا مریم صفدر، یہ دونوں میں سے کوئی ایک ایسے بیریئر کے پاس بیٹھا ہو
اپنے باپ سے یا کسی رشتہ دار سے ملاقات کرنے کے لیے، تو پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیمیں، میڈیا کے جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں، وہ سارے لوگ یہ کیا کریں گے؟ یہ جناب آسمان سر پہ اٹھا لیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس صورت میں ان سب نے کیا کرنا تھا۔ چھوٹا سا واقعہ ہو جاتا ہے نا شریف خاندان یا زرداری خاندان کے ساتھ، تو یہ پاکستان میں آگ لگاتے ہیں کہ جناب انسانی حقوق کا یہ ہو گیا، انسانی حقوق کا وہ ہو گیا، ایسے کر دیا ویسے کر دیا ان کو۔ اچھا یہ نا اس کا ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت یہ کیوں ہو رہا ہے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اس طریقے سے اس لیول تک معاملہ کیوں نہیں آیا پچھلے چند دہائیوں میں، 2-4 سال 10 سال 15 سال آپ لے لیں تو، حتیٰ کہ پرویز مشرف بھی اس لیول تک نہیں گیا تھا۔ دیکھیں نواز شریف اور آصف علی زرداری اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس حد تک جاتے یا اسٹیبلشمنٹ کو اس حد تک ٹکر دیتے یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس لیول تک کھڑے ہو جاتے، تو ان کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ بھی یہی کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ وہ کیونکہ کھڑے نہیں ہو پائے اور عمران خان صاحب اس حد تک ڈٹ گئے، تو اس لیے سچویشن تھوڑی دونوں کے لیے مختلف ہے، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ لیکن مجھے اسٹیبلشمنٹ پہ حیرانی نہیں ہوتی، وہ وہی کر رہے ہیں جو انہوں نے سیکھا ہے۔ انہیں مارنا آتا ہے اور وہ مار رہے ہیں، انہیں لڑائی آتی ہے وہ لڑائی کر رہے ہیں، انہیں اگریشن آتی ہے وہ اگریشن کر رہے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں یا انسانی حقوق کے علم بردار کہتے ہیں، وہ کہاں پہ ہیں؟ لیکن انہوں نے تو انسانیت کے ساتھ کھڑے ہونا تھا۔ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ پی ایم